اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ عزیزان من، سیدھا راستہ سب سے پہلے جو سفر کرتا ہے بندہ تو راستے کا انتخاب بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو دوسری تیسری چوتھے پانچویں بندے سے پتہ کراتا ہے کہ فلاں راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور پھر راستے کے اوپر اگر کوئی رکاوٹ ہے وہ تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ عزیزان من، راستہ بہت لازمی ہوتا ہے، اور پھر راستے پر جانے کے لیے ہم سفر ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اپنے لیے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اچھا سا ہم سفر ملے۔ عزیزان من، آپ لوگوں نے غور کیا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور چلنے پھرنے کا لائق ہو جاتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، تھوڑا بہت چلتا ہے، اور جو ہی وہ گرتا ہے تو والدین بھاگ کے اس کو پکڑ لیتے ہیں تاکہ بچہ زمین پہ نہ گرے، اس کو چوٹ نہ لگے۔ اسی طرح کرتے 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 بچہ بڑا ہو جاتا ہے، لیکن جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہی بچے پھر انگلی کے سہارے نہیں چلتے، بلکہ وہ دور دراز علاقے میں، چاہے کلکتہ جائے، اسلام آباد جائے، دلی جائے، حتیٰ کہ کسی دنیا کے اس کونے جائے، وہ سائن بورڈ پڑھ کے جاتا ہے۔ وہ پھر والدین کے انتظار میں نہیں رہتا کہ یہ میرا انگلی پکڑے گا، وہ سائن بورڈ پڑھ کے جاتے رہتے ہیں۔ اور عزیزان من، آج کل تو گوگل میپ سے آپ اندازہ لگاؤ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اس گوگل میپ کے ذریعے۔ تو یہ مثال میں نے اس لیے دی، جب اسلام کی ابتدائی دنوں میں اسلام کو کیا کیا تکالیف اور کیا کیا دشواری اور کیا کیا پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی ادھر صحابی گر رہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ کے اس کو پکڑ لیتے، کبھی ادھر صحابی گر رہے، کیونکہ شروعات جو تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پکڑتے تھے اور ان کو چلانا سکھایا، ان کو اٹھنا بیٹھنا سکھایا، ان کو زندگی گزارنے کی طریقے سکھائے، ان کو غم و شادی میں صبر اور خوشی کے اوپر ہر چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھلاتے تھے۔ کیسی کسی کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، کیسی سفارت کاری کرنی ہے، کیسی معاشرت کرنی ہے، کیسی سماجی تعلقات قائم کرنے ہیں، اخلاقیات کیا ہوتے ہیں، یہ سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھلاتی تھے جیسے چھوٹے بچوں کو سکھلایا جاتے ہیں۔ لیکن عزیزان من، جیسا کہ میں نے کہا کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ پھر سائن بورڈ پڑھ کے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ٹھیک اسی طرح ٹھیک اسی طرح جب اسلام بڑا ہو گیا تو نبی نے تا حیات رہنا نہیں ہوتا، نبی نے تو آخر کار اس دنیا سے تو جانا ہوتا ہے، تو اللہ نے سائن بورڈ لگایا ہوا ہے۔ سائن بورڈ سے مراد قرآن حکیم ہے۔ جگہ جگہ اب جدھر ہم جاتے ہیں، کسی بھی موڑ پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو سائن بورڈ ہمیں بتلائے گا کہ یو ٹرن لے لو یا آگے چلو۔ اور پھر کیا کہنے قرآن کریم پر، سورۃ یاسین میں اللہ فرماتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کیا کہنا ہے قرآن کا، کیا لفظ لائے، امام امام امام۔ عزیزان من، اس امام کے اوپر غور کرو
تو عجیب لفظ ہے. امام عربی زبان میں اس لٹو کو کہتے ہیں. میں آپ کو پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں کہ اس لٹو کیا چیز ہوتی ہے. عزیزان من، اس کو دیکھو، اس لٹو کو. اس کو پشتوں میں سال کہتے ہیں، اور پتہ نہیں، میرے خیال میں اردو میں اس کو لٹو کہتے ہوں گے. اس لٹو کو دیکھو، یہ معمار کے ساتھ، گلکار کے ساتھ یا مصری کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. اسی سے وہ اپنا دیوار سیدھا کڑا کرتا رہتا ہے. وہ اپنی تسلی کراتا ہے کہ کہیں میرا دیوار میں ٹیڑھا پن تو نہیں ہے. آیا میرا دیوار یا میرا محل یا میرا مکان سیدھا جا رہا ہے یا غلط. تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ چلتا رہتا ہے، تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ ہاں میرا یہ کام صحیح طریقے سے انجام کو پہنچ رہے. عزیزان من، کیا کہنا ہے امام کا؟ اگر یہ امام خود ٹیڑھا ہو گیا، ایسا کوئی ہم آ گیا، تو یہ دوسروں کو سیدھا نہیں رکھ سکتا. سب سے پہلے اس امام کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے، پھر اس کے بعد تمام کام صحیح رہیں گے. تو عزیزان من، امام کے لفظ میں، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سمندر کو کوزی میں کسی نے بند کر کے رکھا ہو، تو قرآن کو اللہ نے امام کہا ہے. حالانکہ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، لیکن کتاب نہیں کہا، امام کہا، امام کہا، امام کہا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس امام میں ہر طرح کی چیزیں، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں کا حل اس امام یعنی اس قرآن میں رکھا ہوا ہے. تو عزیزان من، آج کے اتنا بہت ہے. امام تو آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا، اور قرآن عظیم الشان کی اعلی معیار، اور کیا معیار ہے قرآن کی. ایسے ایسے لفظ لاتے ہیں جس کے اوپر، ایک ایک لفظ کے اوپر بندے کو کڑا ہونا پڑتا ہے اور غور کرنا ہوتا ہے. اور اللہ خود بھی تو فرماتے ہیں کہ کیا آپ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ آپ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے ہو؟ عزیزان من، آج کے لیے اتنا بہت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.